السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسائنمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید جہانگیر۔ آپ کے علم ہے کہ اسائنمنٹ میں مختلف ایشوز پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور مختلف ایشوز کو زیر بحث لاتے ہیں۔ آج اسائنمنٹ میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یقینی طور پر ہمارا قومی معاملہ ہے، قومی ایشو ہے۔ نیشنل لیول پر اگر ہم دیکھیں تو آوازیں بھی اٹھائی جا رہی ہیں، میڈیا میں بھی اس حوالے سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ایک نہایت ہی سینسٹیو ایک مسئلہ ہے جس پر ابھی غور نہ کیا گیا، نہ صرف غور کیا گیا بلکہ ابھی اس کا کوئی سولوشن، ایسا سولوشن جو کہ سب کو ہی قابل قبول ہو، قابل عمل بھی ہو، نہیں اپنایا گیا تو پھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم 71 کا سین خدا نخواستہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کوئی پاکستانی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یقیناً میں بات کر رہا ہوں بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان ایک نہایت ہی سینسٹیو ایشو بن چکا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بن رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج اسائنمنٹ میں ہم بات کریں گے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو شامل کریں گے، عوام کی بھی رائے اس میں شامل کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سفیان صدیقی صاحب جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پھر پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سفیان، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں، بات تو بہت عرصے سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جب بات بلوچستان کی ہوتی ہے تو بات نکلتی ہے جا کے بنگلہ دیش کے مسئلے کی طرف، یعنی بنگلہ دیش جو کہ کبھی پاکستان تھا اب نہیں ہے۔ تو خدا نخواستہ آنے والے وقت میں ہم یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ پاکستان کا جو جغرافیائی جو ایک حدود تھی، جغرافیائی جو سرحدیں تھیں، نظریاتی سرحدیں تھیں، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا، لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی پاکستان، جو خدشات ابھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان ٹوٹ جائے، یہ جملہ جو ہے یقیناً دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ امریکہ میں، امریکی کانگریس میں ایک قرارداد بھی پیش ہوئی ہے جو کہ بل کی شکل اپنا بھی سکتی ہے، یہ بھی اس کے جو ہے وہ امکانات موجود ہیں۔ تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ امریکی کانگریس میں جو قرارداد پیش ہوئی، کیا یہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی نہیں ہے جو کہ امریکہ نے کی ہے، امریکی کانگریس نے کی ہے، جس کو پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ حماقت ہے، جہالت ہے اور ان کی اگنورنس ہے جو کہ انہوں نے اس طرح سے پیش کر دی قرارداد؟ دیکھیے، یہ سب سے پہلے تو اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو قرارداد آئی ہے، جو اس کا مسودہ آیا ہے، یہ ابھی کچھ لوگوں کی آرا ہے اور اس سوچ کو انہوں نے ایک تحریری شکل دی ہے، لیکن یہ جو قرارداد ہے یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے اور یہ ہمارا اپنا داخلی معاملہ ہے۔ ہمیں اپنے داخلی معاملوں کو خود ہی دیکھنا ہے، خود ہی اس کے حل کی تقوی کرنی ہے، اس کے حل کی تلاش کے لیے ہم نے آگے جانا ہے۔ جہاں تک یہ جو کانگریس قرارداد لے کر آئی ہے تو یہ بھی ایک سوچ ہے، اور یہ جو سوچ ہے اس کی جو ریفلیکشن ہے، یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ کا ان کو سوچنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ تو پاکستان کے انٹرنل مسئلہ ہے، داخلی مسئلہ ہے، وہ ہوتے کون ہے کہ ہمارے معاملات کو سوچیں یا اس کو ڈسکس کریں اپنے عوام نمائندگان؟ دیکھیے، اس میں اتنا کوئی ہمیں بھی ہاتھ پیر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کیونکہ ہمیں اپنی جو قوم ہے، بلوچ قوم، ہمیں اس پہ بڑا اعتماد ہے، ہم بڑے پر اعتماد ہیں وہاں پہ موجود اسمبلی سے، جو کہ نہ صرف کہ پاکستان کی وحدانیت کی ایک نمائندگی کی جگہ ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جس بلوچ قوم کو وہ پاکستان کے برخلاف قوت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو قرارداد ابھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جی امریکہ نے یہاں کے فیصلے کرنے، ہم نے اپنے ملک کے فیصلے خود ہی کرنے۔ اب کیونکہ ظاہری بات ہے، ایک اس وقت پاکستان میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے پاک، ایران اور افغانستان کے حوالے سے، گیس پائپ لائن کے حوالے سے۔ ایسے قرارداد پہ تھوڑا سا اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرارداد کے انٹرنیشنل قوانین کے تحت ایک دوسرے ملک کے معاملات میں، داخلی معاملات میں ہم اس طرح سے مداخلت کرنا، یہ کیا وہ قانونی طور پہ لا سکتے ہیں؟ ان کے دائرہ عمل میں ہے؟ انٹرنیشنل لاز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کا کوئی انٹرنل معاملہ ڈسکس ہو جائے، کیا یہ ایسا پاسبل ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں؟ نہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں، میں وہی بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک سوچ ہے جنہوں نے اسے قرارداد کی شکل میں پیش کیا ہے، اور وہ پاکستان سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں، بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے وہ پاکستان سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہیومینیٹری گراؤنڈ پر وہ بات کر رہے ہیں، ایک انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ انہوں نے ایک جو لفظ اس قرارداد میں جو اس کا متن ہے، اس میں جو سامنے آیا ہے کہ بلوچ قوم کو آزاد ریاست کا حق حاصل ہے۔ ہماری جو اس وقت ان کے ساتھ جو امریکہ کے ساتھ سب سے زیادہ جو مخالفت ہو رہی ہے وہ اس لفظ پہ ہو رہی ہے۔ باقی جہاں تک انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ بلوچی عوام کے حقوق فراہم کیے جائیں، ان کو ان کا حق دیا جائے، تو وہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹائم کب ہے، اور وہ ٹائم مینوفیکچرنگ NFC ایوارڈ آپ کو پتہ ہے کہ پیش ہو چکا ہے، اور یہی وہ بنیادی جزو ہے جسے لے کر خود بلوچی قوم اپنے بھی ریفارم کے لیے، اپنی بحالی کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے کام کر سکتی ہے۔ تو میرے خیال سے وہاں جتنی بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں بلوچستان
بلوچستان میں وہ وہیں کے نمائندے ہیں. انہیں 90 لاکھ لوگوں نے ان کو چنا ہے, تو یقینی بلوچ قوم کا فیصلہ تو وہ کرنے والے ان کے آنے والے مستقبل کا. تو امریکہ کا مداخلت جو ہے اس وقت میں سمجھوں گا کہ اس کو مسترد کرنا ہی ضروری نہیں ہے صرف لفظی کلامی, بلکہ جو بلوچستان میں موجود اسمبلی ہے فوری طور پہ انہیں پاکستان کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے بلوچستان اسمبلی سے ایک ایسی قرارداد لے کر آنی ہوگی کہ ہم پاکستان بینگ پاکستانی, محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے ہم ایسی کسی بھی سرکش عمل کو ہم مسترد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی آئین کی پاسداری, اس کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں اور نظریہ پاکستان کو ہم منو ان تسلیم کرتے ہیں. یہ بات آپ نے کی ہے, ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی بلوچستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں, جو پالیٹیشینز بیٹھے ہیں, حکمراں جماعت بیٹھی ہے, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم اس کے جواب میں فوری طور پہ کیوں نہیں قرارداد, ہنگامی اجلاس بھی تو بلایا جا سکتا تھا, کوئی قرارداد فوری طور پہ کیوں نہیں منظور ہوئی. ان کو نہیں پتا یہ بات. آپ جو تجزیہ کر رہے ہیں, وہ جیسے آپ نے تجزیہ پیش کیا, تجزیہ کاروں کی بات سمجھ آ رہی ہے, مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, لیکن اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو نہیں پتا چل رہا, فیڈرل میں بیٹھے لوگوں کو نہیں پتا چل رہا. دیکھیے بالکل یقینی طور پہ اس چیز کا ادراک تو ہوگا, لیکن یہ جو ٹائمنگ تھی جب پاک ایران افغانستان کی گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہو رہا تھا, اور پھر خصوصاً اسٹریٹجک مینز پہ جب ہم لوگ نے بات کری کہ ہم دہشت گردی کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف کوئی جارحیت ہوتی ہے ایران, پاکستان یا افغانستان کے خلاف, تو ہم اپنی سرزمین کو استعمال کرنے نہیں دیں گے. یہ وہ جو ٹائمنگ ہے, اس ٹائمنگ کا ایک بخار تھا, ایک غصہ تھا, اس غم و غصے کی جو لہر تھی وہ انہوں نے بلوچستان پہ نکالی ہے. لیکن ہمیں فوری طور پہ اس کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے اور فوری طور پہ ایک حب الوطنی کا ثبوت دینا چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ جو منتخب پارلیمنٹ ہے, کیا وہ صوبائی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, یہ یہیں کے عوامی لوگ ہی بناتے ہیں نا. اور یہ ظاہر بات ہے, یہ جب آئین پاکستان کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو منتخب کر کے ایوان میں بھیجتے ہیں, لوکل اسمبلیز میں بھیجتے ہیں, صوبائی اسمبلیز میں بھیجتے ہیں, تو اس کا مطلب ان کا وفاق پاکستان پہ مکمل اعتماد ہے. اب جب اعتماد ہے تو اس اعتماد سازی کو مضبوط بلڈ کرنے کے لیے ایک آواز تو بلند کرنی ہے, اور یہ پاکستان کی ڈیمانڈ ہے, اس کے وفاق کی علامت کی مضبوطی کی وجہ بن جائے گی. سیکنڈلی کہ جب ہم حکومت بچانے کے لیے آصف علی زرداری پر اعتماد کرنے کے لیے, صدر صاحب پہ اعتماد کرنے کے لیے چاروں اسمبلی سے ریزولیشنز لا سکتے ہیں, تو اس ملک سے وفاداری اور اس سے اعتماد کے اظہار کے لیے ہم کیوں نہیں ایسے ریزولیشن لا سکتے. وہ فوری طور پہ لانے ہوں گے, نہ صرف بلکہ صوبائی اسمبلی بلوچستان بلکہ وفاق میں بھی ضروری ہے. بالکل یہ بالکل ضروری ہے, وفاق میں بھی ضروری ہے, تاکہ ایک میسج جا سکے کہ جی ہم ایک سپر پاور میسج جانا چاہیے کہ جس قوم کو آپ اس مملکت کے برخلاف قوت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو پارلیمنٹ میں موجود ہے, وہ اسمبلیوں میں موجود ہے, اور وہ اپنی حق خود ارادیت کے نہیں بلکہ اپنے حقوق کی بحالی کے لیے, اپنے حقوق کی منصفانہ مانگ کے لیے وہ وفاق سے رجوع کر رہے ہیں. یہ جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں, پھر مسنگ پرسنز کا بھی معاملہ ہے, یہ سب مطلب کڑیاں ہیں اس تمام صورتحال کی. اب مسنگ پرسنز جو کہ وہاں سے غائب ہیں, جس پر بہت آواز بھی اٹھ رہی ہے, اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے, اسلام آباد میں بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ دکھایا بھی جا رہا ہے, اس پہ ایک ایکشن یا ری ایکشن کہہ لیں وہ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ تمام جو کڑیاں ملتی ہیں, کیا وہ اسی پر جو ہے وہ جا کے ختم ہوتی ہیں اور منتج ہوتی ہیں کہ اس کے لیے جو ایک سازش, بین الاقوامی سازش جو ہے, جس کا اشارہ جو ہے وہ دیا جاتا رہا ہے, اور اب بھی آپ سمجھتے ہیں سازش کو ہم ناکام بنانے کے لیے کیا ریزولوشن کافی ہے یا فوجی ایکشن اس کے لیے مسٹ ہے؟ اس کے لیے ہوگا کیا؟ تمام قوتیں, سیاسی قوتیں, عسکری قوت بیٹھ کر کو معاملہ نکال سکتے ہیں. جو قومیتیں ہیں, قومیتوں کے جو مسائل ہیں, آخر مسئلہ مطلب کس طرح سے ہم اس کو سولوشن کی طرف کیسے جائیں گے؟ فوری سولوشن ہے کیا اس کا؟ ریزولوشن کا آ جانا کافی ہے؟ دیکھیے ریزولوشن تو ایک آواز ہے, ملک سے یکجہتی کی آواز ہے, ٹھیک ہے, یہ تو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک ویسٹرن کنٹریز کو یہ میسج چلے آئے, یا وہ جو پاکستان کے دشمن ملک ہیں جو پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے وجود میں نہیں رکھنا چاہتے, تو یہ تو ان کے لیے ایک میسج چلے جاتا ہے. یہ تو آپ کی قومی یکجہتی کی ایک علامت ہے. لیکن فوری طور پہ وفاق کو بھی ایک کام کرنا پڑے گا, فوری سٹیپس آگے جانے پڑیں گے. وہ مسنگ پرسن جو کہ کسی بھی ریاست کے غیر سرگرمیوں میں انوالو نہیں ہے, انہیں فوری طور پہ بحال کرنا چاہیے. جوڈیشری کو انٹیکٹ ہونا چاہیے. ابھی جوڈیشری نے آپ نے دیکھا 7 لوگوں کو بحال کرایا, اسی طریقے سے دیگر مسنگ پرسن جو ہیں, اور وہ نہیں, اور وہ کلپٹس, میں یہ کہوں گا, یہ کیٹیگوریکلی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر معصوم بلوچی عوام
किसी भी तरीके से एजेंसीज के हाथों यरगमाल हैं, जैसे कि वो वहां के नुमाइंदे कह रहे हैं, तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा करना, और वो जो मासूम नहीं है, और जो मासूम नहीं है, जो कि गैर रियासती सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, उनके भारत से लिंक्स हैं, रियासत अपनी रिट को एस्टेब्लिश करे उनके खिलाफ, ये रियासत का हक है। लेकिन ये तो जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं वो तो ये कह रहे हैं ना कि वो भी आप उनको भी अदालत में लाएं, उनको भी सजाएं अदालतें ही देंगी। वो आपको कोई आर्मी या कोई एजेंसी नहीं देगी कि जी वो अपने तौर पर अपने तई वो उठा लेंगे और अपने तई वो उस पर जो है कार्रवाई करेंगे या उनको सजाएं देंगे, उनको गायब रखेंगे, जो भी कुछ उनके साथ कर रहे हैं वो तो वो जानते हैं बेहतर, जो एजेंसी जिनके पास है। मतलब एजेंसी का लफ्ज जो मैंने इस्तेमाल किया है, यकीनन सब यही कह रहे हैं ना। देखिए एजेंसीज या आर्म फोर्स हो या वहां के मुकामी एफसी फोर्सेस हो, वो गवर्नमेंट के तहत ही काम करते हैं ना, यकीनी तौर पे। गवर्नमेंट के तहत है, जाहिर बात है गवर्नमेंट के तहत है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के तहत हैं। जो लोग मतलूब हैं, जो लोग मुल्क दुश्मन सरगर्मियों पे कार्बन में या कार्जन है, तो उनको तो किसी हाल में नहीं माफी मिल सकती। को भी कहा जाता है ना कि वो भी अदालतें ही उनको सजाएं दें। देखिए ये देखें एक प्रोसीजर तरीका होता है कि अगर उसमें कोई पेचीदगी नहीं है, उसमें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ उनका हक है। इन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? मतलब जिन्होंने भी उनको उठाया है या जिन्होंने भी उनको गायब किया है, अगर आसान था जैसे कि आपने भी कहा, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया? उनके लिए भी आसानी थी। देखिए तो बलोच जो गवर्नमेंट है या जो बलोच रहनुमा है वो कर क्या रहे हैं? मैं तो खुद भी ये परेशान हूं कि पिछले कई दिहाइयों से बलूचिस्तान में महरूमियत का रोना रोया जा रहा है, लेकिन वहां पे मौजूद जो मुकामी हुकूमत है उन्होंने आज तक बलूच अवाम के लिए क्या किया? अगर कोई रेलवे ट्रैक बनाई जाती है, रेलवे आपको पता है निजाम जो है वफाक से चलता है, तो वो उनके ट्रैक्स उड़ा दिए जाते हैं, ठीक है। आपका पोर्ट जो है वो एक्टिव किया जा रहा है, वहां पे बम ब्लास्ट हो जा रहे हैं, तो वो तो जितने भी काम किए हैं वो बलोच कौम की हिमायत के लिए किए हैं ना, उनकी फलाह और बहबूद के लिए किए हैं। अगर वहां पे कोई स्कूल है, आप देखें वहां पे प्रोफेसरों को मारा जा रहा है। वो तो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी है ना, सिंध में भी ऐसे वाकयात हुए हैं, पंजाब में भी ऐसा होता है कि किसी भी शोबे से अगर खुसूसी तौर पर जैसे प्रोफेसर के वाकयात वहां हुए, डॉक्टर्स के वाकयात अगर हुए हैं, तो या एजेंसियों के लोग हैं या जो फोर्सेस के लोग हैं उनके साथ इस तरह के वाकयात हुए हैं, तो वो तो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी इस तरह से टारगेट किलिंग क्या कराची में नहीं हुई? क्या मसाइल कराची में नहीं रहे? और जब बलूचिस्तान के मसले की बात होती है तो फिर ये जो चिंगारियां हैं जो कि सिंध में भी भड़कती दिखाई देती हैं, कौम परस्त की कुछ यहां पर भी हैं। एक तो ये कौम परस्त का लफ्ज जो है वो कुछ समझ से बालतर है। मतलब हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? तज्जियाकार बहसियत आप एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट किस तरह से देखते हैं कि जाहिर है पाकिस्तानी तो एक कौम है ना, कौम परस्त होना, हम उस हैसियत में कौम परस्त हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, वो नेशनलिस्ट हैं। देखिए ये नेशनलिस्ट हैं कि हम फलां इलाके में रहते हैं तो हम एक कौम है। मतलब कौम हम किस तरफ इसको डिफाइन कर रहे हैं? और जो कौम परस्त होने के दावेदार हैं वो किस बलबोते पर कहते हैं कि जी हम फलां हवाले से हम एक कौम है? देखिए अपने कल्चर, वो कौमी नजरिया नहीं है क्या? नहीं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अपने कल्चर, अपनी जबान और उसकी इंटेग्रिटी और उसकी लॉन्ग लास्टिंग को लेते हुए अगर कौमियतें अपने सूबे में रहते हुए कोई कल्चरी सरगर्मियां करती हैं या अपना इखलाकी तौर पे जबान के एतबार से कोई एजुकेशनली ट्रूथ करती है, तो ये उनका राइट है, लेकिन इसको रोक पैरामीटर में रहते हुए ना, लेकिन उस पैरामीटर में रहते हुए करते हैं तो, लेकिन वो चीज जो है वो उससे भी बालातर हो जाती है, देखिए वो सूबे से निकल जाती है, वो फिर मुल्क की सरहदी हुदूद से भी निकलने की कोशिश करती है। देखिए फिर तो ये बगावत है, तो उसी कौम परस्ती की आड़ में बगावतें हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए अगर सियासत की आड़ में, जमहूरियत की आड़ में कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि वो हक के खुद इरादियत को महरूमियत का जवाज बनाकर मुल्की तोड़ की तरफ या असबाब की तरफ ले जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। मैं ये कहता हूं कि बलोच कौम वो जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी नुमाइंदगी का अखाड़ा जो है वो नेशनल असेंबली है, वो वहां पे जाएं और मेरे ख्याल से हुकूक की जो मांग है वो वहां से पूरी हो सकती है। ऐसा नहीं है, एनएफसी अवार्ड हुआ, बिल आखिर बहुत टाइम के बाद एनएफसी अवार्ड हुआ, अभी कंक्रीट लिस्ट पे काम चल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता पायदारी आएगी। आप भी कॉन्फिडेंस दें। मैं तो पिछले कई दिहाइयों से यही सुनता आ रहा हूं कि बलूचिस्तान अलहदगी की तरफ जा रहा है, बलूचिस्तान अलहदगी की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या वजह है कि बलूचिस्तान अलहदगी की तरफ जा नहीं पाता? बैरूनी साजिशें इसमें सरगर्म अमल हैं, इंडिया हमारा पड़ोस जो दुश्मन मुल्क है वो भी इसमें सरगर्म अमल है, लेकिन ये जा नहीं रहा क्योंकि इस मुल्क का जो नजरिया है वो कौमियतों से बढ़कर है, वो एक मजहबी जज्बा है। पाकिस्तान नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर हासिल। जी वेलकम बैक। बलूचिस्तान के मसले पर बात हो रही है आज असाइनमेंट में और मेरे साथ मौजूद हैं सुफियान सिद्दीकी साहब। सुफियान, ये बताइए कि
بنگلہ دیش کی جب بات ہوتی ہے، جو 71 میں جو ایک سکوت ڈھاکہ ہوا، اور یقیناً کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی شخص جو پاکستان میں رہتا ہے، کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے وہ مناظر دہرائے جائیں، لیکن آئے دن ہم تجزیہ کاروں کی زبانیں بھی سنتے ہیں، جو لکھتے ہیں ان سے بھی یہی جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہی حالات بن چکے ہیں. تو کس حد تک صداقت ہے اس میں؟ کیا واقعی وہی حالات بن چکے ہیں یا کچھ فرق ہے اس میں؟ بڑا ڈفرنس ہے. مشرق پاکستان ایک جو جمہوریت کی ناکامیابی، میں اسے کہوں گا جمہوریت کی ناکامیابی اور اس کے ثمرات کے بروقت ادا نہ کرنے پر وہ مسائل کھڑے ہوئے. لیکن ایک چیز میں بہت ہی میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان، جس سے جمہوریت کا لوگ بہت بڑا چیمپئن کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کی ٹرانزیشن صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے مشرق پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، تو لیکن وہ جو اس کے 6 پوائنٹس تھے شیخ مجیب الرحمان کے، وہ تو تھے ہی بغاوت کے، اور جمہوریت کے شیلٹر میں اس پوائنٹ کو رکھتے ہوئے الیکشن میں حصہ لینے نہیں دینا چاہیے تھا، الیکشن کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ پوائنٹس تو الیکشن سے پہلے آ چکے تھے نا، وہ پوائنٹس پہلے آ چکے تھے تو الیکشن نہیں ہوتے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ پوائنٹس سے چھوڑے، جب یہ اگرتلہ سازش ہوئی تھی، میں تو کہتا ہوں کہ ایک مجیب کو لٹکا دیتے. اگر جہاں جمہوریت ملک کے مفاد میں نہ رہے تو پھر ایسے کلپٹس کو لٹکا دینا چاہیے. لیکن جیسے اکبر بگٹی کا معاملہ، جس سے آپ نے لٹکانے کی بات کی، 71 کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اب اکبر بگٹی کا جو معاملہ ہوا نا سر، وہ ایک دیکھیں اکبر بگٹی کا معاملہ ایک مشرف کو جو گرفتار کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی وہی ایک ایشو سامنے آ رہا ہے نا، کوئی اور تو ایشو نہیں، لال مسجد یا کوئی اور مدرسے کا معاملہ تو نہیں ہے نا اس میں. نہ دیکھیں بگٹی صاحب کا تو معاملہ ایک بالکل الگ، لیکن وہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی مانتے ہیں آپ؟ نہ دیکھیں، جب ریاست اپنی ریٹ اسٹیبلش کر رہی تھی اور ریاست ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ واپس آ جائیں، اور وہ اپنے وہ جو انہوں نے فراری کیمپیں بنا رکھی تھی ان سے باہر آنے کی ان سے بات کر رہے تھے، ایک نیگوشیشن کے ٹیبل پہ لانا چاہ رہے تھے. آئین اور قانون چیزیں اس وقت صحیح ہو جاتی ہیں، اس وقت جسٹیفائی ہم کر سکتے ہیں اس کو کہ جب وہ ریٹ قائم کرنی ہے. دیکھیں ریٹ کیا ہوتی ہے، ریٹ ایک تو لوگ ریٹ سے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ریٹ ہے کیا چیز. دیکھیں اگر ملکی سالمیت کے مترادف یا اس کے اپوز میں جا کر کوئی شخص غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے گا تو پھر ریاست کا کام ہے اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرے. اس وقت عدالت سے رجوع نہیں کرنا چاہیے، اس وقت عدالت میں معاملہ نہیں لے کے جانا چاہیے. دیکھیے اکبر بگٹی کو مابرہ آئین قتل کیا گیا. جب کسی تھانے پر بھی کوئی کیس جاتا ہے تو فوری جاتی ہے، فائر نہیں کٹتی ہے. آپ کو پتا ہے ایک لیگل پرچہ کٹتا ہے، پولیس جاتی ہے، وہاں سے لوگوں کو بازیاب کراتی ہے یا لے کر آتی ہے، اس کے بعد کاروائی شروع ہوتی ہے. تو پہلے جو معاملات ہیں، پہلے عدالت سے پہلے جو فیسز ہیں، پہلے اس کو تو کور کریں نا. تو جو 2-4 ہاکس وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں، ان کو قابو کر لیا جائے تو پھر معاملہ ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو اندر کی جو گراس روٹ لیول پر اگر ہم دیکھیں، بلوچی ایک عام بلوچی ان اے سینس کہ وہ کیونکہ بلوچستان میں رہتا ہے اس لیے ہم بلوچی اس کو کہہ رہے ہیں، ویسے وہ پاکستانی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاکس کو ہٹا دو تو میں آزاد ہوں اور پھر میں پرامن ہوں اور پھر میں خوش ہوں. یہی ہے. تو ہاکس پر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ کیا ہماری فورسز میں وہ قوت نہیں ہے، یا ہماری پولیٹیکل ول ہماری نہیں ہے، یا نیتوں میں فرق ہے؟ دیکھیے یہ سارا کام جو ہے ان لیڈران کا ہے جو کہ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، الیکشن ڈیموکریسی کو پاکستان کے لیے ایک بہترین ٹرانزیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پیرامیٹر سمجھتے ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بجائے کہ نواب اور سرداروں کو الیکشن میں سپورٹ کرنے کی بجائے جو وہاں پہ عام نمائندے ہیں ان کو لے کر آئیں. پیپلز پارٹی خود عام عوام کی نمائندوں کی جماعت ہے، انہیں چاہیے تھا کہ وہاں پہ گراس روٹ لیول پہ جو ہے عام پبلک سے اپنے نمائندوں کو چننا چاہیے تھا. کیونکہ چند سرداروں اور چند نوابوں کو لے کر اگر ہم یہ سمجھے کہ بلوچستان کے مسائل ان کے گھروں پہ جا کر حل کریں گے تو یہ ناممکن ہے. مسائل ایک عام عوام کے، عام پبلک کے ہیں. اور آپ اس وقت بلوچستان پہ کہیں چلے جائیں، اگر آپ اس چیز سے فور کاسٹ کرتے ہیں کہ جی پہاڑوں پہ لکھا ہے کہ جی ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، پاکستان کے برخلاف نارے لگے ہوئے ہیں، تو اس سے آزادی کی تحریک کا نہیں پتہ چلتا ہے. آزادی کی تحریک اگر دیکھیے سلوگن کو پبلیکیٹ کرنا، پبلیکیشن کرنا، یہ ایک فرض سے بھی ہو سکتا ہے. آپ یہ اگر آپ پینٹ اور برش پہ جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بلوچستان یہاں سے لے کر اس پہ اگر کوئی سلوگن لکھا ہوا ہے، کوئی نعرہ لکھا ہوا ہے، اس کو لے کر اگر اس کو بنیاد بنا کر اور سو کالڈ انسانی حقوق کے جو معاملات، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے آڑ میں بلوچستان کو الگ کرنے کی جو سازش اور پھر امریکی کانگریس میں بل کی طرف پیش رفت ہونا، قرارداد پیش ہونا، تو یہ تمام تر ہم دیکھیں تو جو بین الاقوامی سازش تھی وہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ ہے، اور اس میں ہمارے پڑوسی بھی شامل. نہیں جنید صاحب، ایک چیز، یہ جو قرارداد آئی ہے اس کے متن میں کہیں کسی بلوچی لیڈر کا ذکر ہے؟
اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر ہے؟ نہیں، میں یہ آپ سے خود پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس میں کسی بلوچی لیڈر کا ذکر ہے؟ کسی کا نہیں ہے، کسی کا ذکر نہیں ہے، یا کسی کا نام آیا، یا وہ ہمارے نوجوان جن کو کچھ سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھڑک اٹھے ہیں ریاست کے خلاف، یا وہ بغاوت پہ تل گئے یا وہ اپنے حقوق کے لیے بہت آگے چلے گئے، کیا ان میں سے کسی کا نام اس میں درج ذیل ہے؟ یا کسی کی اپلیکیشن پہ یا کسی کے کہنے پہ وہ قرارداد کا متن سامنے آیا ہے؟ وہ تو وہاں پہ کچھ لوگوں کی سوچ کی آرا ہے، ٹھیک ہے، اس آرا پہ ہمیں تحفظات ہے کہ یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے۔ اور امریکہ جو ہے، ہاں امریکہ دیکھیے، یو این کی تو بات اس وقت ہوتی ہے جب کوئی معاملہ سنگینی کی طرف چلے جائے، یہاں تو مجھے کوئی سنگینی نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ پارلیمنٹ انٹیکٹ ہے، اسمبلی انٹیکٹ ہے، آپ دیکھیں کہ جس وفاق سے وہ آزادی کی اگر بات کرتے ہیں جو قرارداد کے متن میں شامل ہے، تو آپ دیکھیں وہاں پہ جو مقامی حکومت ہے، صوبائی اسمبلی ہے، وہ اسی کے صدر پہ تو بلیف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اس کی وحدانیت پہ قرارداد لے کر آ رہے ہیں۔ جب وہ اس کے صدر کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے پرائم منسٹر کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر وہ اس ملک سے اس ملک کے نظریے سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو میرے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ زبردستی بلوچ قوم کو اس طرف کیوں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرف وہ جانا نہیں چاہ رہے۔ ہم سمجھتے ہیں مسائل ہے، محرومیت ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جسے ہمیں وقت پر حل کر دینے چاہیے تھے، لیکن کچھ معاملات کو درست کرنے کے لیے مقامی حکومتوں کا کردار ہونا چاہیے۔ پولیٹیکلی یہ معاملات ہو جائیں گے یا پھر کوئی فوجی ایکشن ہوگا اس کے بعد؟ پھر جیسے ایکشن تو وہاں پہ ہوا تھا، دیکھیے اگر آپ ایکشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا آپریشن ہوا وہ سوات میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں کہ ایک ایکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے، انسرجنسی ہے، بالکل انسرجنسی ہے۔ وہ کلپٹس جو کہ ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں یا ریاست کے برخلاف کر رہے ہیں، ان کے لیے تو ریٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے، بالکل ان کو معافی کی کوئی جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اگر کہ ان کے لیے بھی یہ بلوچ قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے کیس کو کورٹ ٹرائل پہ لے کر جانا چاہیے تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہ وہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ وہ کلپٹس ہیں تو پھر ان کو سزا تک لے جانا کورٹس کا بھی ذمہ داری ہے، کورٹس کی ذمہ داری ہے، ماورائے آئین بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایکشن ہوتا ہے تو پھر تو وہ ماورائے آئین ہی، بالکل ریٹ کو اسٹیبلش کرنا، وہ تو ریٹ کو قائم کرنی ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم کسی کلپٹس کو چھوٹ دے دیں تو پھر تو مملکت میں ایک انارکی پھیل جائے گی، ہر طرف ہر شخص اپنے حساب سے گروہ بنائے گا اور جہاں پہ دل چاہے گا وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے گا۔ اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس میں میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کسی کلپٹ کو چھوڑ دیں۔ ہاں بلوچ معصوم عوام کا اگر کوئی ناحق خون بہ رہا ہے تو میں بھی اس کی پرزور مذمت کروں گا، میں کہوں گا کہ یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے ریاست کو۔ بہت بہت شکریہ سفیان صدیقی، آپ سے ہم بات کر رہے تھے بلوچستان ایک اہم ترین مسئلہ، قومی مسئلہ، اور اس پر یقینی طور پر اور ایک چیز نبی صاحب جاتے وقت یہ ایک آپ کلیئر کر لیں کہ بلوچستان کے حالات مشرق پاکستان جیسے نہیں ہیں، وہ ایک اعداد و شمار کا ایک ایسا کھیل تھا جس کے نتیجے میں پاکستان 2 لاکھ ہو گیا، لیکن یہاں پہ ایسے کوئی حالات نہیں ہے۔ 90 لاکھ کی آبادی، ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے، اگر آپ اس کے والیوم کو دیکھیں تو میرے خیال سے یہاں حالات مشرق پاکستان جیسے پیدا ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسے حالات ہیں، اس جیسے حالات ہیں، ویسی تصویر بنتی نہیں، یہ دیکھیں، یہ اگر وہ غلط ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو ایک سیاستدانوں کا مطلب یہ کھیل رہا ہے، وہ جس چیز کو جواز بنانا چاہ رہے ہیں وہ چیز جواز بن نہیں سکتی۔ صحافی بھی اسی طرح بڑھ رہے ہیں نا، صحافی بھی تو یہ کہہ رہے ہیں، جو تجزیہ کرتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، جو لوگوں تک انفارمیشن پھیلاتے ہیں، وہ بھی تو یہی بتا رہے ہیں۔ نہیں، میں خود بھی بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ حالات نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی بغاوت پہ اتر گیا تو گورنمنٹ اس کی اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرے، بہت بہت شکریہ، آپ سے ہم بات کر رہے تھے، اور یقیناً بلوچستان کے ایک قومی ایشو پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ بلوچستان ایک نہایت سینسٹیو ایشو بن چکا ہے، اور اسی اعتبار سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، اسائنمنٹ کا اسپیشل ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں غلام اکبر لاسی صاحب، جو کہ CEC کے ممبر بھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بات ہو، غلام اکبر لاسی کی جب بات ہو تو سینئر ترین ممبران میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بلوچستان آخر مسئلہ اتنا پیچیدہ ہوا کیوں، آخر ایسا ہوا کیا کہ امریکی کانگریس میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے اور جو خدا نخواستہ بل کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، سوال اس میں 2 اٹھتے ہیں کہ کیا وہ ان کو یہ اختیار تھا کہ امریکی کانگریس میں اس طرح کی قرارداد پیش کی جائے، انٹرنیشنل قوانین، انٹرنیشنل لاز، انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا یہ بات آتی ہے؟ دوسری صورت یہ کہ کیونکہ ایک خود مختار ریاست پاکستان، خود مختار ریاست امریکہ، تو ان دونوں کے درمیان یہ تناؤ کی فضا آخر کیوں ڈیولپ ہوئی ہے؟ بلوچستان میں ایسا
ہوا کیا اور وجوہات کیا ہیں، ایڈور صاحب سے معلوم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. اچھا، یہ فرمائیں کہ جو امریکی کانگریس میں قرارداد آئی ہے تو یہ کیوں آئی ہے اور اس کے کتنے منفی اثرات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر پڑے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک اس قرارداد کی بات ہے، یہ تو ابھی ایک کسی ممبر نے قرارداد پیش کی ہے. اس کا منظور ہونا، پاس ہونا یا کوئی امپلیمنٹ ہونا، پاکستان تو ایک خود مختار آزاد ملک ہے. پاکستان امریکہ کی کسی قرارداد کی وجہ سے تو خدا نخواستہ اس کو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے. امریکہ کی یہ ایک ہمیشہ ٹیکٹس اس کی رہی ہے پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے. اور ابھی جو پاکستان میں حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران، افغانستان اور پاکستان کے سربراہان کی صدور کی ملاقات ہوئی، اور پاکستان نے عوامی پریشر کے تحت کہہ لیں، پارلیمنٹ کے پریشر کے تحت کہہ لیں، یا اپنے قومی مفاد میں جو تھوڑا سا ایک خارجہ پالیسی میں تھوڑی سی ایک تبدیلی کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا ثبوت یہ بھی جو تینوں سفری کی جو مذاکرات تھے، تو امریکہ کو ظاہری بات ہے یہ بات ناگوار گزری ہوگی. اور امریکہ کا تو پریشر یہ تھا کہ ایران سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے. صاحب آپ یہ فرمائیں، جیسے قرارداد پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، کیا وہ کوئی قوانین ان کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں خود مختار ریاست کے حوالے سے اندرونی معاملات میں قرارداد اپنی عوام نمائندگان میں یا کانگریس میں یا پارلیمنٹ میں پیش کر دیں؟ از اٹ پاسبل ان انٹرنیشنل ریلیشن؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ ایسے. لیکن دیکھیں، مائٹ از رائٹ والی بات تو فارمولہ ایک جگہ پر ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی قرارداد یا کوئی بل کی شکل میں پاس کروا کر اور دوسرے کسی ملک پر میں انٹرفیئر کرے. لیکن پاکستان دیکھیں چھوٹا ملک تو نہیں ہے نا، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اس قرارداد کی قوت ہونے کے ناطے ہم بلوچستان کو بچا لیں گے، انٹیگرل پارٹ ہے پاکستان. ہاں، اب آپ کے سوال کا جو دوسرا پہلو ہے، پہلا تو آپ نے جو قرارداد کی جہاں تک بات ہے وہ اس کو میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں. وہ تو ایک پریشر ٹیکٹس ہے کہ انہوں نے پریشرائز کرنے کے لیے یہ امریکہ میں کیا ہے، اس کا اتنا اثر نہیں پڑے گا. لیکن بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ بہرحال مسئلہ تو ہے. بلوچستان میں بے چینی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ بلوچستان کو مس ہینڈل کیا گیا ہے ہماری پچھلی حکومتوں کی طرف سے بھی، اور وہ سلسلہ جاری رہا. ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت نے ٹیک اوور کیا اور ابھی تک وہ قابو میں نہیں آیا جا سکتا ہے. ایک پرابلم جو ہے نا ہمارے یہاں کہ بلوچستان ہو یا کشمیر ہو یا ایسا کوئی اور ایشو ہے، فرق تو ہے نہیں، لیکن ان کو ہماری سول گورنمنٹ ڈیل نہیں کرتی. بلوچستان بھی میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں بلوچستان میں ہمیشہ فوجی آپریشن ہوتا ہے. مجھے یاد ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں فوجی آپریشن ہوا. آپ یقین کریں گے لیکن ابھی تو آغاز کہ اس میں بھٹو صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، فوج نے آپریشن جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمیشہ سے دیتے رہے. ابھی تو جمہوری حکومت نے کوشش کی کہ ان کو حقوق دیں، ان کو دیکھیں جمہوری حکومت تو اپنی طرف سے پوری کوشش، لیکن آپ کسی کو چاہے کتنا ہی کھانے کو دے دیں، آپ اس کو گولی مار دیں تو آپ کے کھانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حکومت مار رہی ہے، گولی فوج مار رہی ہے. گولی جو ہے دیکھیں فوج کی تھنکنگ اور چیز ہے، فوج اپنے نقطۂ نظر سے سوچتی ہے. جمہوری حکومت کے تو تابع ہے نا فوج. جمہوری حکومت جو کہے گی یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. بدقسمتی ہمارا سارا. دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ یہاں گورنمنٹ. آپ ایسے سی سی کے ممبر ہی کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ نہیں مان رہی بات. دیکھیں میں نہ صرف سی سی کا ممبر ہوں بلکہ میں 2 مرتبہ وفاقی وزیر رہا ہوں. میں 2 مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں بلوچستان سے، لسبلا گوادر سے. میں حکومت میں رہا ہوں 2 مرتبہ اور بہت قریب سے یہ ساری چیزیں مطلب ایسے سیزن پولیٹیشین آپ یہ دکھتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ہمیں بدقسمتی ہماری کہ فوج نے کبھی بھی سویلین گورنمنٹ کو بالکل فری ہینڈ تو نہیں دیا ہے. فارن پالیسی میں یا بلوچستان کے بارے میں یا پاکستان کے اندرونی کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں آرمی مداخلت کرتی ہے. آرمی کا کہیں آپ کی بات کا مطلب تو نہیں ہے کہ فوج ہی ذمہ دار ہے اس تمام تر جو صورتحال پیدا ہوئی، جو سینیریو ابھی سامنے آ رہا ہے؟ ایک دیکھیں پہلے تو فوج تو ذمہ دار ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کچھ ہمارے جو اس وقت جو ہماری قیادت ہے، سیاسی قیادت، بلوچستان کی صوبائی حکومت جس میں 60 وزیر بیٹھے ہیں، پوری کی پوری اسمبلی وہ کابینہ میں ہے اور وزیر ہے. اسی طرح ہماری جو سول گورنمنٹ مرکز میں ہے، اسمبلیوں میں جو ممبر ہیں
میں سمجھتا ہوں, مجھے بڑا دکھ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی بلوچستان کے مسئلے کی کوئی ان کو فکر نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے ان کے اگر ہاتھ میں نہیں ہے تو ان کو اس پر بھی احتجاج کرنا چاہیے کہ آخر بلوچستان میں ہماری بات کیوں نہیں مانی جاتی ہے. جہاں تک یہ پیکج وغیرہ کا تعلق ہے, یہ پیکج وغیرہ ان کا جو عام آدمی تک اس کا اثر نہیں ہوتا ہے, اور ابھی تو لگتا ہے کہ اس کا ایسا کیا ہو, ایسا کیا کیا جائے کہ عام آدمی تک اس کا اثر ہو. عام آدمی تو بغاوت میں شامل نہیں ہے, جو ہاکس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ آپ کے بھی مخالف ہیں, جو کہ قوم کے مخالف ہیں, جو کہ سالمیت کے مخالف ہیں, دو قومی نظریے کے مخالف ہیں, انہی کی اجارہ داری ہے. تو عام آدمی کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. عام آدمی ہی اس بغاوت کو دیکھیں, بندوق سے آپ بغاوت اگر فرض کریں, تھوڑی دیر کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بغاوت ہے, تو بندوق اس کا علاج نہیں ہے, گولی اس کا علاج نہیں ہے. بغاوت کو آپ بغاوت سے تو نہیں کچھ لیں گے, طاقت سے نہیں کچھ لیں گے. آپ بلوچستان کے عام آدمیوں کو اعتماد میں لے لیں, ان کے تمام مطالبات پورے کر دیں, ان کے تمام حقوق ان کو دے دیں بلوچستان کے عام آدمیوں کے, آپ دیکھیں بغاوت خود ہی ختم ہو جائے گی. عام بلوچی جو بلوچستان صوبے میں رہتا ہے, وہ اگر یہ کہے کہ جی میری جان چھڑاؤ ان سرداروں سے, ان ہاکس سے, وہ کہتا ہے, تو وہ تو کہتا ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ اسی طرح سے ان سے نمرد آزما ہونا پڑے گا. نہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کو حقوق نہیں دیں اور آپ کہیں کہ جی ہم صرف سرداروں کو مار دیں گے. حقوق کیا, ان کو کس طرح سے دیے جا سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے ان کی جو غربت ہے اس کو دور کریں, ان کی بے روزگاری دور کریں. بلوچستان میں تو اتنی بے روزگاری ہے, آڑے آتے ہیں نا, وہ تو رکاوٹ ہے, سب سے بڑی رکاوٹ وہی ہے نا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں یہ سردار وغیرہ اس طرح نہیں ہے. اگر حکومتیں سنجیدہ ہوں, حکومتیں, پہلی بات تو ایک سرداروں نے تو ان کو تعلیم نہیں دی, ان کو جاہلی رکھا, غیر تعلیم یافتہ رکھا, غریب رکھا, ہر آڑے نہیں. لیکن آخر یہ جو حکومتیں ہیں ان کا کام ہے نا سب. تو اب جیسے مرکز ہے اس میں تو کوئی سردار نہیں ہے نا. بلوچستان تھا پچھلی حکومت نے جو کیا اکبر بگٹی کے ساتھ, جو کچھ بھی ہوا, اس کے بعد جو سینیریو ڈیولپ ہوا, اور اب یہ جو سر یہ جو اس وقت ہم ٹائم فریم میں دیکھ رہے ہیں, اس وقت جس سینیریو آپ دیکھیں خطے کے, ایران کا مسئلہ ایک طرف ہے, پھر ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ اسی اسنا میں امریکی کانگریس میں جو قرارداد آئی اور جو ٹائم چوز کیا گیا ہے, تو وہ ٹائم آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب اس وقت پریشر میں ہے پاکستان, اس سے قبل ہی امریکہ پاکستان کے تعلقات خراب ہو, ٹائمنگز تو بہت خراب ہیں. اس ٹائمنگ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں آپ ایسے سیزن پولیٹیشین, کیا دیکھ رہے ہیں کس طرف یہ معاملہ چلا جائے گا؟ نہیں, معاملہ علیحدگی کی طرف تو نہیں جا رہا. امریکہ فل پریشر ڈالے گا. یہ امریکن پریشر ہے کہ آپ کو ایران کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے نہیں دے گا, اور وہ اپنی من مانی پالیسی یہاں پر قائم رکھنا چاہے گا. افغانستان میں وہ چاہے گا کہ امریکن, ابھی جیسے آپ نے ان کے جو روڈ سروس بند کر دی, کنٹینر بند کر دیے, ان کا جو راستہ ہے وہ بند کیا, آپ نے ڈرون حملوں پر جو احتجاج کیا, یا اور وہ اس طرح پریشر میں لینے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے کہ وہ جو بھی خاص کر مسلم کنٹریز ہیں, آپ نے دیکھا عراق کا اس نے کیا حل کیا, لیبیا کا کیا کیا, مصر کا کیا ہوا, جتنے بھی یہ جو ممالک ہیں جو اسلامک کنٹریز ہیں, ان سب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. عراق میں تو ڈائریکٹ, لیبیا میں سب کو دنیا کو, جو ایک نیوکلیر پاور کے ساتھ ہو رہا ہے, جو نیوکلیر اسٹیٹ کے ساتھ, دیکھیں ہمارا پرابلم یہ کسی اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہوا. نیوکلیر پاور مطلب آپ دیکھیں رشیا نیوکلیر پاور تھی, رشیا نیوکلیر پاور تھی, بچ تو نہیں سکی نا, آخر ٹوٹ گئی. دیکھیں یہ جو نیوکلیر ہے یہ آپ کو جنگیں نہیں جتا سکتا ہے. سوری ٹو سے, جنگ آج کی جنگیں یہ معاشی جنگیں ہیں. یہ اگر آپ کے ملک کی اکنامیکل کنڈیشن اچھی ہے, آپ کے ملک میں بے روزگاری نہیں ہے, آپ کے ملک میں مہنگائی نہیں ہے, تو آپ کی عوام خود اس ملک کو بچائے گی. لیکن پاکستان کی عوام بلوچستان سے ہٹ کر بھی جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, پاکستان کے اور صوبوں میں بھی دیکھ لیں, لوگ تو پورے سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں ایک لحاظ سے کہ نہیں ہے. ہماری جو حکومتیں ہیں اس وقت جو بھی پالیسی چل رہی ہے وہ صرف 5 سال پورے کرنے یا مزید 5 سال لینے یا حکومت مضبوط کرنے, عوامی مسائل کی طرف دھیان نہیں ہے, عوامی مسائل کی طرف توجہ نہیں ہے. کروڑوں روپے کے فنڈز ہیں اس وقت صوبے میں, ہر ایم پی اے کو 25 کروڑ روپے کا فنڈ ہے. آپ سوچیں پوری اسمبلی ہے, اتنی تو آبادی نہیں ہے بلوچستان کی. اگر یہ اگر ان فنڈز کو صحیح استعمال ہو, بغیر کسی کمیشن کے, کرپشن کے, بغیر کسی
نقصان کے تو میرا خیال ہے بلوچستان کے لوگ کافی مطمئن ہو جائیں. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج بھی نہ فنڈ صحیح استعمال ہو رہے ہیں اور نہ ہی بلوچستان کے عوام کی کوئی جان و مال کا تحفظ ہے. بلوچستان کی آج جتنی بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، خاص کر پولیس بلوچستان کی، اس وقت میں دیکھ جو رہا ہوں تو وہ تو توبہ، مطلب میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات اگر کروں تو پتہ چلتا ہے کہ لاکھوں روپے ہر مہینے کرپشن میں جاتے ہیں اور ہر ایس ایچ او مجبور ہے. ہم اس کو کہتے ہیں تم چور کیوں نہیں پکڑتے ہو، ڈاکیو کیوں نہیں پکڑتے ہو، وہ کہتا ہے جی ہمیں ہر مہینے پیسے دینے پڑتے ہیں اوپر اور ہم نہیں کر سکتے. مسنگ پرسن جو اتنے زیادہ بلوچستان سے بھی جن کا تعلق ہے، مسنگ پرسن ان کے لواحقین ایسے بے یار و مددگار پھر رہے ہیں، تو آخر جو اٹھایا گیا ہے، جو مس کیے گئے ہیں، مطلب جو لاپتہ کیے گئے ہیں جو افراد جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو کیوں ہیں؟ کیا وہ کرپٹ لوگ ہیں، وہ کرمنلز ہیں، کلپریٹس ہیں؟ دیکھیں ان ایجنسیز کا تو نقطہ ہے. اب جیسے سپریم کورٹ میں اس وقت جو 7 لوگ پیش کیے گئے، 11 تھے، 4 ہلاک ہو گئے، تو وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دہشت گرد ہیں. ایجنسیز کا یہ کہنا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. تو مابرائے آئین ان کو جو اٹھا لیا وہ جائز ہے؟ نہیں، غلط ہے. لیکن اب یہ تو ہو سکتا ہے ہمارے قانون میں بھی کوئی ایسا کوئی ڈیفیکٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں، ہم پاکستان بچانے کے لیے کر رہے ہیں. جو لوگ پاکستان کے خلاف ہیں یا پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں یا بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا حق ہے. اوپنلی تو ایجنسیاں نہیں کہتی نا، اون تو نہیں کرتی. ہاں جی، ابھی تو آن کیا ہوا ہے نا. ان 7 افراد کے کیسز میں تو اوپن ہو گئے ہیں، وہ تو سپریم کورٹ تک بات چلی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ اب کیا ایکشن لیتا ہے. ڈالر لے کے بیچ دیے دور مشرف میں، جو یہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان میں بھی حقائق، جو لوگ وہاں دے چکے ہیں، ڈالرز لے چکے ہیں، ہر دور میں وہ کہاں سے نکالیں گے؟ ہر دور میں یہی ہوا ہے. لوگوں نے، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے برسر اقتدار طبقے نے، جس میں ہماری ایجنسیاں بھی شامل ہیں. زرداری حکومت میں بھی انہوں نے ڈالرز دیے ہیں. نہیں، زرداری حکومت میں میری نوٹس میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ زرداری حکومت میں ڈالر لے کر. ہاں، ایک وہ جو لاہور میں جس کو چھوڑ دیا، ریمن ڈیوس کا والا معاملہ ہوا ہمارے دور میں، اس کو انہوں نے پریشر میں آ کر چھوڑ دیا، بلکہ پیسے بھی اس کے خاندان کو خود دیے، جو قتل کے جو عوض جو پیسے دیے وہ بھی انہوں نے خود دیے. لیکن بہرحال بہت بہت کمزور، بہت مجبور، چاہے ایجنسیاں ہوں چاہے سول حکومت ہو، امریکہ کے آگے سب کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور عوام کی، چونکہ عوام بیزار ہے. سب سے جو مین، پھر میں آپ کو آتا ہوں کہ عوام حکومتوں سے، اب خود ایجنسیوں سے، آرمی سے عوام بیزار ہو چکی ہے. اس لیے عوام خاموش تماشائی بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. کسی بھی حکومت کے پیچھے جب تک عوام نہیں ہوگی، جب تک پبلک کی اخلاقی طاقت حکومت کے پیچھے نہیں ہوگی یا فوج کے پیچھے نہیں ہوگی، تو نہ فوج جنگ جیت سکتی ہے نہ حکومت کامیاب ہو سکتی ہے. وہاں تو عوام ہے ساتھ فوج کے، کیونکہ عوام خود تنگ ہے نا ان سرداروں سے، ان قابضین سے، جو کہ ان نہیں، وہاں عوام فوج کے ساتھ نہیں ہے، وہاں تو خود پاکستان کے ساتھ ہے. عوام تو پاکستان کے ساتھ. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ابھی تک بلوچستان کے عوام پاکستان کو نہیں توڑنا چاہتے ہیں. ابھی تک، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت تک میرا پختہ یقین ہے کہ بلوچستان کے عوام پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نوجوانوں نے جو ابھی مشرف کے دور میں جو بگٹی صاحب کا قتل ہوا، بالاج خان کا قتل ہوا، اور سینکڑوں نوجوان مختلف علاقوں سے ایجنسیوں نے اٹھائے، ان سب کی وجہ سے کافی ایک اکثریت نوجوان کافی اس وقت انہوں نے بلوچستان کو آزاد کرنے کی تحریک چلائی ہے، اور ان میں کچھ ان کے لوگ باہر بھی چلے گئے، کچھ یہاں بلوچستان کے اندر پہاڑوں پر ایک مزاحمتی تحریک چلا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی وقت ہے. تو لائق صاحب، یہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں وہ اس میں جب فیول کر رہے ہیں، جب ان کو فنڈ کر رہے ہیں، تو پھر آمادہ کیسے ہوں گے وہ مذاکرات کے اوپر؟ یہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی باہر کی، جیسے لوگ کہتے ہیں انڈیا، تو اگر انڈیا کی کچھ ہوتی تو ہم نے تو ابھی اس کو فیوریٹ کنٹری قرار دیا ہے. اب تو انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہی ہو رہے ہیں. ہم تو کوئی بیرونی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے.
دیکھیں پہلے بھی ہم یہی کہتے تھے بیرونی، اور اگر سپوز بنگلہ دیش کی دفعہ اگر سپوز دیکھیں نا، اگر دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی اگر بنگالی آپ کے خلاف نہیں ہو جاتے، اگر بنگالی خلاف نہیں ہوتے تو انڈیا کیا کچھ کر سکتا تھا؟ بیرونی مداخلت تب کارآمد ہوتی ہے یا اثر انداز ہوتی ہے جب آپ کے اندر آپ کا ہاؤس ان آرڈر ہو، جب آپ کے گھر میں سے کچھ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ کے عوام مطمئن ہے تو کوئی بیرونی طاقت آ کر آپ کو خراب کر سکے. آپ کا سارا مسئلہ اندر ہے، ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اندر سے ہی ٹھیک نہیں بنتی ہے، اور پھر جب لوگ باہر نکلتے ہیں یا بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں یا تو پھر ظاہری بات ہے بیرونی طاقتیں پھر جا کر اگر کوئی رول کر سکتی ہوں گی تو کرتی ہوں گی. اور ہماری بھی دیکھیں ماضی میں جو پالیسیاں رہی ہیں، ہم بھی ہر جگہ انٹرفیئر کرتے رہے. ہم نے بھی کسی ملک سے کوئی، خاص کر پڑوسیوں سے ہمارے بھی اختلافات، ہماری بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے سوائے چائنا کے. اور تو یہ جو ہے نا، پھر ابھی پولیٹیکل لیڈرشپ کیا دیکھ رہی ہے؟ عسکری جو لیڈرشپ ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ مانیٹر کس طرح کر رہے ہیں؟ حکمت عملی کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ہو سکتی ہے؟ سر عسکری تو وہی اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. عسکری کا تو وہی ہے نا کہ ان کو ایک دشمن چاہیے. ہماری عسکری قوتوں کو ایک دشمن چاہیے تاکہ ان کی ڈیفنس کی اہمیت قائم رہے، ان کا ڈیفنس چلتا رہے اور ان کے بجٹ چلتے رہیں بلکہ بڑھتے رہیں. لیکن ہمارے بہت اہم بات ایسا کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ ایک ان کو ریئیکشن کرنے کے لیے ایک ایکشن کی ضرورت ہے. بالکل. دیکھیں دیکھیں میں نے جو میرے تجربے سے اور جتنا میں حکومت میں رہ کر جو میرا جو سیاسی اپنا ایک اندازہ ہے کہ ہماری آرمی کو ایک دشمن چاہیے. انہوں نے اگر کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی دشمن نہیں ہوگا تو پھر آرمی کا کوئی مقصد ختم ہوگا. لیکن ہمارے مفاد میں یہ ہے، ہماری سیاسی حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ کسی کا کوئی دشمن ہمیں نہیں چاہیے. ہماری سروائیول اس بات میں، اگر پاکستان کو قائم رکھنا ہے عوام کو خوش رکھ کر، قائم تو اللہ اس کو رکھے گا، ہمیشہ قائم رہے گا ہو سکتا، لیکن عوام کو اگر خوش رکھنا ہے تو وہ جو پیسہ ہم اپنے دشمنوں رکھنے کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ ہم اپنے عوام پر لگا دیں. آج ہمارا پیٹرول تقریباً 100 روپے لیٹر ہے، آپ اس کو 60 روپے لیٹر کر دیں. آج ہماری جو اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں اور جو بے روزگاری ہے، ہم کو بجائے سیکورٹی اسٹیٹ بننے کے ہم کو ایک سوشل فلاحی ریاست بنا دیں. آج ہمارے ہر نوجوان کو یہ یقین ہو کہ جب ہم بی اے کریں گے یا ہم ایم اے کریں گے تو ہماری ملازمت ملے گی. اتنی یہاں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو، اتنی یہاں گورنمنٹ کا اسکوپ اتنا بڑھ جائے کہ ہر نوجوان کو یہ یقین ہو کہ ہمیں ملازمت ملے گی، تو پھر یہ لوگ اطمینان کی زندگی، یعنی عوام کو امپاور کر کے ہی ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں. بالکل. باقی یہ جو پالیسیاں ہیں وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، انڈیا دشمن ہے، افغانستان، ہم ہر جگہ ٹانگ لڑاتے ہیں. ہم اپنا گھر نہیں بچا سکتے، ہم اپنے گھر کو بچائیں. ہمارا کیا تعلق ہے کہ ہم دنیا کے اور معاملات میں مداخلت کریں. بہت شکریہ آپ کا. آج پروگرام میں ہم نے جو تھورولی بات کی بلوچستان کے مسئلے پر، اسپیشل اسائنمنٹ آپ نے دیکھا، اور یقیناً بلوچستان کا مسئلہ قومی مسئلہ ہے، قومی ایشو ہے. اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ حل ہونا چاہیے جو کہ بلوچیوں کی تمنا ہے، جو کہ وہاں گراس روٹ لیول پر اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، ڈیلیور ہو عوام تک، عام بلوچی شہری تک، عام پاکستانی تک حکومت ڈیلیور کرے، جو کہ اب تک ناکام رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، میں ہوں جنید جہانگیر.